بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اس معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے ٹاپکس ہیں جن پہ بات کی جا سکے، لیکن آج جس ٹاپک کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ لوگوں کے رویوں کا ایک پہلو ہے۔ انسان کے یوں تو مختلف جگہوں پہ مختلف رویے ہوتے ہیں اور مختلف وہ کردار نبھا رہا ہوتا ہے، اور دوسری سائڈ پہ اس کا وہ کردار یکسر اس سے مختلف ہوتا ہے۔ آج جس ٹاپک میں بات کروں گا وہ امیروں اور غریبوں کے ساتھ کچھ نہیں بلکہ زیادہ اشخاص کا جو رویہ ہوتا ہے اس کے بارے میں بات کروں گا۔ تو اس دور میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جب ملتے ہیں تو سٹیٹس دیکھ کر ملتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر کوئی کسی کو ملے گا تو اس کو وہ دیکھے گا کہ کیا وہ امیر ہے یا غریب ہے۔ اگر کوئی شخص ایک بڑی گاڑی سے اترتا ہے تو ملنے والا اس کو بہت محبتوں سے ملے گا، اپنی تمام محبتیں نچھاور کرے گا، اور اس کی جو زبان کی شیرینی ہے وہ پانی میں گویا رس کھول رہی ہے۔ تو اس کا ایک ایک ایکشن جو ہے اس سے ایٹیکیٹس جو ہیں وہ جھلک رہے ہوں گے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ شخص ایک اچھی گاڑی سے اترا اور وہ صاحب حیثیت ہے، معاشرے میں اس کا مقام ہے، وہ دولت کی وجہ سے ہو سکتا ہے، وہ طاقت کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اور یہ دونوں بنیادی چیزیں جو اس دنیا کے اندر دوسروں سے منفرد بناتی ہیں، بظاہر وہ دولت کی طاقت ہے اور گھن کی طاقت ہے۔ یعنی دنیا کے اندر دو بڑی طاقت ہے، ایک پرس کی طاقت ہے اور ایک تلوار کی طاقت ہے، جس کو دنیا دار لوگ سلام کرتے ہیں۔ ابھی یہ میرا ٹاپک نہیں ہے کہ اصل طاقت کیا ہے، اس کے اوپر میں ڈسکس نہیں کر رہا، میں صرف یہ ڈسکس کر رہا ہوں کہ بظاہر دنیا داروں کے لیے جو طاقت ہے وہ ہے پرس کی طاقت اور تلوار کی طاقت۔ چاہو تو پرس سے تلوار خرید لو اور چاہو تلوار سے پرس کو چھین لو۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ جب بھی معاشرے کے اندر کوئی ایسا شخص جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس دولت ہے، اس کو جو کوئی ملے گا تو اس کو جھک کے ملے گا، محبت سے ملے گا، اچھے الفاظ کا چناؤ کرے گا، اس میں برائی نہیں ہے۔ لیکن اگر چہرہ ایک ہی رہے یا لوگوں نے بہت مختلف چہرے اپنے اصل چہرے کے اوپر لگائے ہوتے ہیں، اور ہر چہرے کا اپنا ایک کردار ہوتا ہے جس کو وہ نبھا رہے ہوتے ہیں، جیسے ہی وہ ایک امیر شخص کو ملے، ایک طاقتور شخص کو ملے، اپنا ایک چہرے کا رول نبھایا، آگے ایک غریب شخص ملا، یقیناً جب غربت ہوتی ہے تو کپڑے بھی میلے ہوتے ہیں، جسم سے پسینہ بھی آ رہا ہوتا ہے، اور اتنے ایٹیکیٹس بھی انسان کو یاد نہیں رہتے، چونکہ بھوک بہت سارے ایٹیکیٹس کو مٹا دیتی ہے۔ تو وہی شخص جب ایک غریب سے بات کرے گا تو اس کے ساتھ اس کا جو رویہ ہوگا، اس کے لیے اپنے چہرے پر اسے ایک نیا نقاب پہننا پڑے گا۔ یہ اس نقاب کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ کیونکہ ہم ہر کسی کے ساتھ اپنے اصل چہرے سے نہیں ملتے، اور اگر ہم اپنے اصل چہرے سے ملے تو کسی نقاب کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی شخص ملے اس کی عزت کریں، تکریم کریں، اس کو اپنے سے برتر سمجھیں، تو کسی اور نقاب پہننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں صرف آپ یہ دیکھ لیں کہ کوئی بھی شخص اگر غریب ہے تو وہ آپ سے کیا کچھ مانگے گا؟ قطعاً نہیں۔ جو لوگ واقعتاً سفید پوش ہیں، ان کے گھر میں اگر فاقے بھی ہوں گے نا تو وہ آپ سے نہیں مانگیں گے۔ میں بھکاریوں کی بات نہیں کر رہا، میں ان شریفوں کی بات کر رہا ہوں جن کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، لیکن ان کی عزت اور غیرت اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ کسی سے نہیں مانگے۔ دوسری سائڈ پہ اگر آپ کا کوئی امیر رشتہ دار ہے تو کیا وہ آپ کو انعام میں گاڑی تحفے میں دے گا؟ نہیں، وہ آپ کو کیوں دے؟ اس کی اپنی چیز ہے۔ تو جس شے کی خاطر آپ نے کسی انسان کے اسٹیٹس کو ماپا یا اس کو عزت دی، وہ تو آپ کی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو کیوں ایسا کیا جائے کہ جس سے انسانیت کی تضحیق ہو؟ انسان کو تو تولا جاتا ہے اس کی غیرت کو دیکھ کر، اس کے علم کو دیکھ کر، اس کے حلم کو دیکھ کر، اس کی عبادت کو، اس کی ریاضت کو، اس کے اندر کو، اس کے رویوں سے دیکھا جاتا ہے۔ باہر اگر بہت خوبصورت پوشاک ہے اور اندر کا انسان جو ہے وہ میلا ہے، تو ایسی پوشاک کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
اور اس کے لیے زیادہ جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو سامعین و ناظرین. جو رویے ہوتے ہیں معاشرے کے اندر، اچھے لوگوں کے بھی آپ کے سامنے آ جاتے ہیں اور برے لوگوں کے بھی آپ کے سامنے آ جاتے ہیں. بہت سارے امیر ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ نے رزق دیا اور وہ اور جھک گئے، انہوں نے غریبوں میں بانٹنا شروع کر دیا، وہ لوگوں کے غموں میں شریک ہونا شروع ہو گئے. اور کئی ایسے ہیں جن کے پاس رزق بھی نہیں ہے اور ان کی جو زبان ہے وہ اتنی بری ہے کہ انسان تھوڑی دیر کے لیے برداشت نہیں کر سکتا. اب میں واپس آتا ہوں لوگوں کے رویوں کے بارے میں. یہ رویے ایک دم بدل کیوں جاتے ہیں؟ انسان ایک دم جو ہے وہ اس کی پرسنالٹی کے اندر اتنا بڑا ٹویسٹ کیوں آ جاتا ہے؟ وہ ایسی کون سی کشش ہے جو اس کو کسی کی چاپلوسی پر اکساتی ہے، اور ایسی کون سی اس کے اندر حیوانیت ہے جو کسی کی تذلیل کر کے وہ اس حیوانیت کی سیٹسفیکشن کرتا ہے؟ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، آپ بازاروں میں جائیں، آپ کسی دکاندار کے پاس جائیں، چاہے وہ حلوائی ہو، چاہے وہ کسائی ہو، چاہے وہ نان بھائی ہو، چاہے اس کا چائے کا کھوکا ہو، وہ کپڑے کا تاجر ہو، یا اس نے کوئی سٹور بنایا ہو، وہ جب کسی غریب سے بات کرے گا تو اس کا لہجہ حاکمانہ ہوگا. حالانکہ غریب نے بھی اس کو اصل ہی نوٹ دیے ہیں، کچھ جعلی کرنسی تو نہیں دی. جبکہ بہت سارے ایسے لوگ کہ جنہوں نے کہیں سے کمایا ہے، کوئی پتہ نہیں ان کی کمائی کہاں سے آئی ہے، حلال بھی ہے یا حرام ہے، اس کے نیچے تو لوگ بچے چلے جاتے ہیں. غریب کا صرف اتنا قصور ہے چونکہ اس کی قوت خرید اتنی نہیں ہے، اور وہ قوت خرید کے مطابق پہلے ریٹ پوچھتا ہے کہ کیا وہ یہ چیز خرید بھی پائے گا یا نہیں. اور دوسری سائڈ پہ جب ایک آدمی ہے، اس کے پاس بہت سارا پیسہ ہے، تو اسے ریٹ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو یہ پتہ ہے کہ اس کی جیب میں اللہ رب العزت نے اتنا پیسہ رکھا ہے کہ وہ چیزوں کو خرید لے گا. آپ نے یہ بات اکثر سنی ہوگی کہ یار فلاں شخص بڑا اچھا ہے، اس نے کبھی مول تول نہیں کیا، کبھی بھاؤ نہیں پوچھا، بس چیزیں کہتا ہے، ہم اس کو لسٹ دیتے ہیں اور جتنا بھی بل ہم دیتے ہیں خاموشی سے پے کرتا ہے اور چلا جاتا ہے. لیکن یار فلاں شخص جو ہے وہ جب آتا ہے، بڑی اس نے سر پہ ٹوپی پہنی ہوتی ہے اور بڑا نمازی پرہیزگار تو بظاہر بن رہا ہوتا ہے، لیکن وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ وہ ریٹ پوچھتا ہے اور کہتا ہے کہ یار کل تو یہ ریٹ تھا، آج یہ ریٹ ہے. کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اس کی جو جیب ہے وہ اس چیز کی اجازت ہی نہیں دیتی؟ کیا پوچھنا بری بات ہے؟ کیا ریٹ لسٹ جو آویزاں ہوتی ہے آپ کی دکانوں کے اوپر وہ صرف تماشا ہے؟ کیا ریٹ آف دا گورنمنٹ اگر آپ سے پوچھی جائے کہ کیا آپ گورنمنٹ کی ریٹ کے مطابق، گورنمنٹ کے ریٹس کے مطابق آپ یہ چیز بیچ رہے ہیں یا نہیں بیچ رہے، تو اس میں ایسی کون سی برائی ہے؟ تو سامعین محترم، اس ٹاپک پہ چند الفاظ بولنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ میں بھی معاشرے کا ایک حصہ ہوں، اور اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے مجھے ہر وقت اس طرح کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں. میری آنکھیں اس طرح کی چیزوں کو دیکھتے ہوئے بڑی ہوئی ہیں، اور میں اب زندگی کے اس موڑ پہ ہوں جہاں پہ میری یہ خواہش ہے کہ اپنے میں تجربات کو، اپنی فیلنگز کو، اپنی نئی نسل کو شفٹ کروں، اور وہ چیزیں جو شاید جوانی کے منہ زور گھوڑے پر بیٹھتے ہوئے نظر نہ آ رہی ہوں وہ دکھانے کی کوشش کروں. یقین جانو انسانوں میں بڑا چھوٹا کوئی نہیں ہوتا، بڑا صرف وہ ہے جو تقوی میں بڑا ہے، اور جو تقوی ہے وہ انسان ماپ نہیں سکتا. لہذا انسانوں کو ان کے رویوں سے دیکھیں، ان کی پاکٹ کے ساتھ، ان کی جیب کے ساتھ جڑا ہوا جو بے پناہ پیسہ ہے یا خالی جیب کی وجہ سے اس کی عزت نہ کریں. ہاں، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک ایسا شخص کہ جو آپ کا بڑا گاہک ہے، جو آپ سے زیادہ چیزیں لیتا ہے، جو آپ کو زیادہ پروفٹ دیتا ہے، اس کی عزت کرنے کو دل کرتا ہے اور کرنا چاہیے. یہ ایک رول بھی ہے کہ جی آپ کا جو کسٹمر ہے، that customer is very important for you and this is your prior responsibility to take care of your customer. اور جتنا بڑا کسٹمر ہوگا آپ کی رسپانسبلٹی اتنی بڑھتی چلی جائے گی کہ آپ اس کا خیال رکھو، لیکن جو تھوڑا خریدنے والا ہے اس کی تذلیل بھی نہ کرو، کیونکہ یہ جو تذلیل ہوتی ہے کیونکہ یہ ایکٹ کبھی کبھی واپس آ جاتا ہے.
کیا میں نے لکھ کے دیا ہوا ہے، کیا آپ نے لکھ کے دیا ہوا ہے کہ ساری زندگی ہماری جیب میں کافی پیسے ہوں گے کہ ہم چیز خرید لیں گے؟ ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے کبھی ایسا وقت آ جائے تو پھر ہمارے دل پہ کیا گزرے گی۔ جب بھی کسی کے اوپر ظلم کرنے لگو تو یہ سوچ لو کہ میں معاشرے میں رہتا ہوں اور جس معاشرے کا میں حصہ ہوں اس کے اندر میں ظلم کی ترویج کر رہا ہوں، اور اگر کل یہی ایکٹ میرے ساتھ ہوا تو پھر میں کیا کروں گا؟ پھر میں اپنا رونا کس کے سامنے روں گا؟ کیونکہ یہ معاشرہ تو میں نے خود ہی بنایا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہنا چھوڑ دیں، میرے سمیت میں اپنے آپ کو پہلے ایڈوائز کرتا ہوں، پھر کسی کے آگے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ بات چھوڑ دیں کہ پورا معاشرہ ہی ایسا ہے۔ آپ پہلا قدم اٹھائیں، آپ اپنے حصے کی شمع جلائیں۔ اب دیکھیں کہ جب انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو اس کا جو بنیادی مقصد اللہ رب العزت ہے، اس کا نارملی یہی ہوتا ہے کہ انسانیت جو پھٹک چکی ہے، جو اپنے راہ راست سے ہٹ چکی ہے، اسے صراط مستقیم کی طرف لے کے جانا۔ تو یہ ہستیاں اپنے کریکٹر کو اللہ کی مدد سے، اللہ کی چھتری کے تحت، اللہ کے اذن سے اس لیول پر لے کر جاتی ہیں کہ لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں۔ آپ اچھا کام جو ہے وہ ضرور کریں، یہ مت دیکھیں کہ دنیا کس سائڈ پہ جا رہی ہے۔ دنیا اور زمانہ جو ہے وہ برا نہیں ہوتا، ہم اسے برا بناتے ہیں۔ اگر سارے لوگ اچھے ہوں گے تو دنیا کے اندر ہی جنت ہوگی، اور سارے لوگ برے ہوں گے تو ہر کوئی دوسرے کو کاٹ رہا ہوگا۔ یہ کاٹنے کا عمل ایسا ہی ہے کہ مثال کے طور پر میں ایک سائڈ پہ بیٹھا کسی کو کاٹ رہا ہوں تو کوئی میرے سائڈ پہ بیٹھ کے بھی مجھے کاٹ رہا ہوگا۔ میں کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں تو مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کہیں نہ کہیں ضرور کی جائے گی۔ اپنی پرائرٹیز کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنی سیٹسفیکشن کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے معیار کو بدلنے کی ضرورت ہے، لوگوں کے ساتھ رہنے کے جو اطوار ہیں ان کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور اپنے اندر یہ جو میں ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، چاپلوسی سے لوگوں نے کبھی ترقی نہیں کی۔ جو لوگ امیر بھی ہیں اللہ نے ان کو عزت دی، اللہ نے ان کو رزق دیا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے بہت ساری محنت کی ہے۔ آپ ویسے محنتی تو بن کے دیکھیں، ہاں ضرور برا کہیں، ہر حراموں کو ضرور برا کہیں۔ وہ لوگ جو نکم میں بیٹھے ہوتے ہیں اور پھر اپنی غربت کا رونا روتے ہیں، ان کی رہنمائی بھی کریں، لیکن یہ مشقت کی چکی میں پستے ہوئے یہ جو غریب ہاتھ ہے، ایک سفید داڑھی والا جو بزرگ ہے، دنیا کی مجبوریوں نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ گاڑی دے دی، اور جب تک وہ گر کر مر نہیں جائے گا وہ ہاتھ گاڑی اس کے ہاتھ میں رہے گی۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا نے اسے وہ کرنے پہ مجبور کر دیا، اس کی وہ مجبوریاں ہیں۔ جب بھی کوئی بزرگ شخص مزدوری کر رہا ہو یا کوئی بچہ مزدوری کر رہا ہو تو یہ سوچ دیا کریں کہ ہو سکتا ہے یہ گھر کا اکیلا کفیل ہو۔ بہت سارے بچے گھر کے بڑے ہوتے ہیں اور بہت سارے بوڑھے وہ گھر کے جوان ہوتے ہیں۔ وہ اگر بڑھاپا اوڑھ لیں تو ان کے گھر کا چولہا نہیں جلتا، انہیں آخری وقت تک زندگی کو گھسیٹنا پڑتا ہے، اور اس زندگی کو گھسیٹنے کی کوشش کے اندر اگر آپ کا ظلم بھی بیچ میں شامل ہو گیا، آپ نے بھی ان کو بری نظروں سے دیکھا تو وہ ٹوٹ جائیں گے۔ لوگوں کے دلوں کو ٹوٹنے سے بچائیں۔ زندگی کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک پیچھے ٹانگا ہے اور اس کا کوچوان ہے، کوچوان کا چابک ہے، ٹانگا کوچوان اور چابک وہی رہے گا، آگے گھوڑے بدلتے رہتے ہیں۔ ایک گھوڑا جب بوڑھا ہو گیا تو اس کی جگہ پہ دوسرا گھوڑا آ جائے گا، وہی اس مشقت کی چکی میں پستا چلا جائے گا۔ جب انسان غربت میں ہوتا ہے تو اس کا دل بڑا چھوٹا ہوتا ہے اور وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے وہ دل ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن جب ایسی سچویشن کے اندر کوئی شخص اچھے سے بات بھی کر لے تو یہ لوگ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ شاید آپ کو اتنی دعائیں دیں جتنی آپ کو کسی نے بھی نہ دی ہو۔ تو اللہ رب العزت کے احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے، نبی علیہ السلام کی پریکٹسز کو سامنے رکھتے ہوئے انسانوں کے اندر فرق نہ رکھیں۔ انسانوں کے اندر امیری غریبی کا یہ فرق جو ہے
یہ قوموں کو تباہ کر دیتا ہے، انسان کا اخلاق جو ہے وہ گر جاتا ہے، اور پھر وہ ایک گانے والے کے اوپر تو بہت سارے پیسے نچھاور کر دیتا ہے، لیکن ایک غریب کی ضرورت کو پورا کرنے میں اس کا دل نہیں کرتا۔ اپنے دلوں کو اس بیماری سے نجات دلائے، کیونکہ غرور اور بڑا پن جو ہے یہ ایک ایسا سنڈروم ہے، ایسا بیماریوں کا مجموعہ ہے، جب یہ انسان کو لگ جاتا ہے تو پھر انسان کا ٹھیک ہونا نہیں ٹھہرتا، پھر موت ہی اس کے اس جو جانوروں والا، جو وحشیوں والا رویہ ہے اس کو ختم کرتی ہے، اس سے پہلے کہ موت آ جائے، اس سے پہلے کہ پھر پچھتاوے رہ جائیں۔ آئیں انسانوں میں یہ فرق روا نہ رکھیں جو صرف اور صرف پیسے، دولت اور طاقت کی وجہ سے ہے۔ لوگوں کے ساتھ محبت کریں، لوگ آپ کی طرف کھینچے چلے آئیں گے، اللہ راضی ہوگا، لوگ آپ سے محبت کریں گے، اور پھر آپ دیکھیے گا آپ کی زندگی میں وہ ٹیسٹ آئے گا جو آپ نے کبھی فیل نہیں کیا ہو۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔